اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے نہ پھرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ سورہ انفال کی آیت 20 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، یہ آیت نمبر 45 ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ جناب پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ میرے پیارو، وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وہ جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں اور نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اور دوسری وہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور اسے ہم نماز میں تلاوت نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں تم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سن رہے ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ علیہ السلام کی حرکات و سکنات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا پھرنا چرنا ساری تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لیے تمہارے لیے جس حکم کا ماننا ہے وہ ہے سننا اور اطاعت کرنا۔ میرے پیارو، یہود جب کوئی حکم آتا تو وہ سنتے لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ لیکن میرے پیارو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی امت عطا فرمائی، ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جو ہی بات کو سنتے تھے فوراً اس کی اطاعت کرتے تھے۔ جیسے تحویل قبلہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، وہ ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو ابھی تک وہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، تو اس نے انہیں کہا کہ میں ابھی جناب محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اور آپ علیہ السلام نے اپنا قبلہ بیت اللہ کو قرار دے لیا ہے، تو وہ بھی فوراً نماز میں اسی طرف مڑ گئے۔ میرے پیارو، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور مومن سے بھی یہی تقاضا ہے، وہ اللہ کا حکم آ جائے اسے سن لے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جائے اور اسے سن لے اور پھر اس پر عمل نہ کرے، تو میرے پیارو پھر اس کا ایمان کیسا؟ میرے پیارو، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حکم آ جائے تو پھر اس سے پھرنا نہیں، پھر اس سے واپس نہیں لوٹنا۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اب اس نے اپنی گردن میں اس غلامی کا جوا ڈال لیا ہے کہ جس کے اندر وہ رہ کر دنیا و آخرت کی کامیابی کما سکتا ہے۔ اگر اس جوئے سے آزاد ہوتا ہے تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اسے سن رہے ہو۔ کسی کا یہ کہنا کہ میں نے بات کو نہیں سنا، یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ کون سن رہا ہے اور کون نہیں سن رہا۔ قیامت میں کچھ لوگ
अंधे उठाए जाएंगे। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल करेंगे कि दुनिया में तो हम देखते देखते थे, आज हम क्यों अंधे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जवाब देंगे कि जब मेरे अहकाम तुम तक पहुँचते थे तो तुम उनसे एहराज करते थे, तुम मुंह फेर लेते थे, तुम आंखें बंद कर लेते थे, कानों में रुई ठोस लेते थे, लिहाजा आज तुम्हारे साथ वही सलूक किया जा रहा। मेरे प्यारो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो हुक्म और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका हमारे सामने आए, हम उसे फ़ौरन कबूल करने वाले बन जाएं। मेरे प्यारो, जैसे एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में दाखिल हो रहे हैं, कुछ एक पाँव धूप में है, एक छाँव में है, तो उनके कानों से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ टकराती है कि बैठ जाओ, तो वो वहीं बैठ जाते। बाद में जनाब रसूल सल्लम ने पूछा उनसे, तुम धूप में क्यों बैठे हो। उसने कहा, या सल्लम, मेरे कानों तक ये आवाज़ आई थी तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक कदम उठाऊं, मौत आ जाए और जनाब रसूल सल्लम की नाफरमानी में आ जाए। मेरे प्यारो, ये सहाबा का ईमान है, और ईमान मोमिन लोगों का, ईमानदार लोगों का यही ईमान होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन।